آمین. سب مل کر کہیے آمین. سب کہیے ہاللیلویا. آئیے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 20واں باب نکالیے گا. چیپٹر نمبر 20 گاسپل آف جان اور اس کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 23 تک میں خدا کے زندگی بخش کلام میں سے پڑھوں گا. بڑے دھیان کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیے گا. کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو. اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی انہیں دکھایا. بس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے. یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو. جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو. جن کے گناہ تم بخشو گے ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. ہم سب مل کر کہیں گے آمین. میرے عزیزو، آج کا جو عنوان ہے پیغام کا وہ ہے تمہاری سلامتی ہو. خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے درمیان موجود ہوئے اور یسوع نے ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو. سلامتی کا مطلب ہے ریسٹ، آرام، امن، خاموشی اور ایک تناظر میں خیریت، حفاظت اور بچاؤ. سو یسوع اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہے تمہاری کیا ہو؟ سلامتی ہو. یہ ایک جوئش ٹریڈیشن ہے جس میں لوگ یہ کہتے تھے کہ پیس بی ود یو. خداوند کا اطمینان، خداوند کی سلامتی، خداوند کی حفاظت آپ کے ساتھ ہو. خداوند یسوع مسیح جب شاگرد، بائبل میں لکھا ہے یہودیوں کے ڈر سے دروازے کیا تھے؟ بند تھے. they were afraid، خوف زدہ تھے، مایوس تھے. ان کے اندر یسوع مسیح کی جدائی کا غم تھا. they were confused. اس سے پہلے پطرس اور یوحنا یسوع کی خالی قبر کو دیکھ کر آئے تھے اور وہ نہ جانتے تھے کہ مسیح اس وقت کہاں ہے. شاید ان کے اندر یہ خدشہ اور یہ اندیشہ بھی ہو، خوف ہو کہ جیسے انہوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا ہے، یسوع کو مار دیا ہے، یسوع کو انہوں نے اتنا دکھ دیا ہے. بہت سے شاگردوں کے اندر یہ ڈر اور خوف بھی ہو کہ کہیں اگلا نمبر میرا نہ آ جائے. they were afraid، خوف زدہ تھے، دکھ کی حالت میں تھے، نا امیدی کے بادل ان پر منڈلا رہے تھے. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح ان کے درمیان موجود ہوا. ہیلیلویا. یسوع مسیح ہر طرح کے ڈر اور خوف کو دور کر دیتا ہے. یسوع مسیح ہمارے اندر سے نا امیدیوں کو دور کر دیتا ہے. شاگرد خوف زدہ تھے اور بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے. انہوں نے دروازے بند کر رکھے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو قید کر رکھا تھا. سو پہلی بات جو اس حوالے میں ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند نے اس لیے ان کی سلامتی چاہی
تاکہ خداوند ان کے ڈر کو، خوف کو کیا کر دے؟ دور کر دے. سب کہیے آمین. خداوند نے ان کے ڈر اور خوف کی حالت میں، جب وہ مایوس تھے، سہمے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، کوئی راہ انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، یسوع مسیح ان کے درمیان موجود ہوا اور یسوع نے کہا تمہاری سلامتی ہو. یسوع مسیح ہمارے خوف اور ڈر کو دور کر دیتا ہے. سب کہیے آمین. یہودیوں کے ڈر سے دروازے بند تھے، شاگرد خوف زدہ تھے اور یسوع نے کہا تمہاری سلامتی ہو. آج کے کلام میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، شاید ہم نے بھی کسی نہ کسی ڈر سے اپنے اندر جو ہے وہ لوک لگا رکھا ہے. ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں. ہم نے کہا یس، میں ان حالات میں میرے ساتھ یہ ہوا، یہ خوف میرے اندر ہے، شاید میں اب ایسا نہیں کر سکوں گا. لیکن ہر طرح کو خوف کو دور کرنے والا خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان موجود ہے، جس نے شاگردوں سے کہا تمہاری سلامتی ہو. آج صبح وہ مجھ سے اور آپ سے بھی کہہ رہے ہیں تمہاری سلامتی ہو. وہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری حفاظت چاہتا ہوں، میں تمہاری خیریت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذہن اور سوچ خداوند میں محفوظ رہیں. سب کہیے آمین. میں ایک اور ترجمے میں اس اطمینان کا، جو سلامتی کا جو مطلب ہے وہ پڑھ رہا تھا، اور اس کا مطلب ہے پیس آف مائنڈ، ذہن اور دل کا سکون، ذہنی سکون، ہمارے جذبات، ہمارے ایموشنز میں سکون. یسوع مسیح نہیں چاہتا کہ ہم ڈاواں ڈول رہیں. یسوع یہ نہیں چاہتا کہ ہم خوف اور ڈر میں مبتلا رہیں. اسی لیے بائبل میں لکھا ہے، میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں ایک دفعہ پھر میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب دروازے بند تھے یہودیوں کے ڈر سے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا. سب کہیے ہاللیلویا. یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور یسوع نے کہا تمہاری سلامتی ہو. آج صبح اس کلام کو قبول کیجئے. زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر آپ نے اپنی خوف کے ڈر سے اپنی زندگی میں کوئی دروازہ بند کر رکھا ہے، تو یسوع آپ کے خوف کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. یسوع آپ کے حالات کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. شاگرد خوف زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے، مایوس تھے، لیکن بائبل بتاتی ہے یسوع ان کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا. ہاللیلویا. او یسوع مسیح ہر طرح کے حالات میں ہمارے ساتھ ہے. لکھے خواہ موت کے سایہ کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. ہمارا خدا ہر طرح کے حالات میں ہمارے ساتھ ہے. یہ سایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے، اگر تو شعلے پر چلے گا، آگ پر چلے گا، تجھے آنچ نہیں آئے گی. اگر تو ندیوں پر چلے گا، ندیاں تجھے نہ ڈبائیں گی کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. شاگرد خوف زدہ تھے، لیکن یسوع مسیح آیا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، تاکہ ان کے ڈر اور ان کے خوف کو کیا کر دے؟ دور کر دے. سب کہیے آمین. یسوع مسیح ہمارے ہر طرح کے ڈر اور خوف کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. سب کہیے آمین. آئیے میرے ساتھ فلپیوں کا خط نکالیے، مقدس پولوس رسول کا خط جو فلپیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا ہے، اس کا 4 باب
اور اس کی 5ویں آیت سے میں بلکہ 6ٹھی آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو. کیا لکھا ہے؟ سب بلند آواز سے بولیے, کسی بات کی, بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے سامنے پیش کی جائیں. سب کہیے آمین. خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی ساری فکریں کس پر ڈال دو؟ مجھ پر ڈال دو, کیونکہ مجھے تمہاری کیا ہے؟ فکر ہے. شاگرد فکر مند تھے, خوف زدہ تھے, اور آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہر طرح کے ڈر اور خوف میں یسوع مسیح آپ کی سلامتی چاہتا ہے. اس کی دعا اور اس کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ طوفانوں میں محفوظ رہیں, آپ مشکلات میں ڈٹے رہیں, آپ گھبرا کر زندگی کی بازی ہار نہ جائیں, بلکہ وہ کہتا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو. اور یہاں لکھا ہے, پولس رسول کہتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو, بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. انسان کے سامنے اپنا دکھڑا رونے سے کچھ نہیں ہوگا. بائبل میں ایک دن کلام سناتے ہوئے بتا رہا تھا, یرمیہ کے صحیفے میں لکھا ہے کہ مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا. انسان کو ان خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. سو لکھا ہے اپنی درخواستیں خدا کے سامنے پیش کی جائیں. 7ویں آیت, تو خدا کا اطمینان, خدا کا شالوم, خدا کی سلامتی جو سمجھ سے بالکل باہر ہے, تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. سب کہیے آمین. وہ ہمیں پیس آف مائنڈ دینا چاہتا ہے, وہ ہمیں اطمینان دینا چاہتا ہے, وہ ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے, وہ ہمیں خیریت سے دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے اس نے کہا تمہاری سلامتی ہو. جب تمہاری درخواستیں, جب تمہاری دعائیں خداوند کے سامنے پیش کی جائیں گی تو بائبل میں لکھا ہے خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے وہ تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا, وہ تمہاری حفاظت کرے گا. کوئی ابلیس کا وار تم پر نہیں چلے گا. سب کہیے آمین. سو پہلی بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تمہاری سلامتی ہو, تو یسوع ان کے خوف کو کیا کر رہا ہے؟ دور کر رہا ہے. اور پولس رسول یہاں مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ جب ہم اس سے دعا کریں گے, اپنی فکریں یسوع پر ڈال دیں گے, تو یسوع کیا کرے گا؟ ہمارے دلوں اور خیالوں کو کیا رکھے گا؟ محفوظ رکھے گا. سب کہیے آمین. وہ ہماری حفاظت چاہتا ہے. سب کہیے آمین. وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم دکھی ہوں, وہ یہ نہیں چاہتا ہم زخمی ہوں, وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم بجھے رہیں, بلکہ وہ ہمیں شادمان دیکھنا چاہتا ہے. ہیلیلویا. وہ ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے, وہ ہماری زندگیوں میں اپنی برکت کو دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو. آج شاید میں اور آپ بھی کسی نہ کسی ڈر اور خوف میں آ کر ہم نے اپنے آپ کو قید کر دیا ہے. We are isolated. ہم نے کہا ہے کہ نہیں, میں اس مقام سے باہر سٹیپ آؤٹ نہیں کروں گا. I cannot do that.
میں ایسا نہیں کروں گا، میرے وسائل ایسے نہیں ہیں، میرے پاس میری صحت یہ نہیں کہتی، میری لیمیٹیشنز بہت زیادہ ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ہر طرح کے چیلنج میں یسوع مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہے. سب کہیے ہاللیلویا. ہر طرح کو خوف کو دور کرنے والا یسوع آپ کی سلامتی چاہتا ہے. وہ آپ کی برکت کا خواہاں ہے، وہ آپ کی زندگی میں معجزات کو چاہتا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے جب تو ایسا کرے گا تو مسیح کا اطمینان جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے وہ تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. سب کہیے آمین. اس ریفرنس کو یاد کیجئے جو کہ فلپیوں کے خط کے 4 باب کی آیت نمبر 6 سے 7 تک میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے. لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ تمہاری دعائیں خدا کے سامنے پیش کی جائیں. ہاللیلویا. دوسری بات جو آج کے حوالے میں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح مشکلات میں ہمیں سلامتی کی پیشکش کرتا ہے. سب کہیے آمین. مشکلات میں اس کے پاس ہمیں دینے کے لیے کیا ہے؟ سلامتی ہے. خدا نے ہم نے نہیں بلکہ خدا نے ہمیں چنا ہے. سب کہیے آمین. ہم خدا کا چناؤ ہیں، ہم خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں. اس نے نہیں بلکہ خدا نے ہمیں چنا ہے، ہم نے اسے نہیں چنا. یہاں پر شاگردوں کی زندگی میں مشکلات تھیں، خوف تھا، ڈر تھا، لیکن بائبل میں لکھا ہے وہ تو یسوع کی توقع نہیں کر رہے تھے. They were not expecting کہ یسوع مسیح ان کے درمیان آئے گا. انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے. انہیں ڈر تھا کہ شاید یہودی جنہوں نے یسوع مسیح کو قتل کیا ہے وہ کسی بھی وقت حملہ کریں گے اور ہمیں بھی مار دیں گے. They were expecting that, not کہ یسوع مسیح آ جائے گا. لیکن مشکلات میں، پریشانیوں میں بائبل میں لکھا ہے یسوع ان کے درمیان موجود ہوا. سب کہیے آمین. آئیے میرے ساتھ زبور نمبر 34 نکالیے، سام نمبر 34 اور اس کی آیت نمبر 18 ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے پڑھیں گے. زبور نمبر 34 اور اس کی آیت نمبر 18 میں لکھا ہے خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے. سب کہیے آمین. اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے. 19ویں آیت میں لکھا ہے صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے. سب کہیے آمین. میں اس آیت کو پڑھوں گا اور سوچیں اور دھیان آپ نے صرف کلام پر لگانا ہے. کلام ہی ہے جو ہمارے بندھنوں کو توڑ سکتا ہے. سب کہیے آمین. ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچنی. جو میں آیت پڑھ رہا ہوں ایک ایک لفظ کو غور سے دھیان کے ساتھ سن کر میرے پیچھے بولنا ہے. آیت نمبر 18 سے میں پڑھنے لگا ہوں. بلند آواز سے میرے پیچھے کہیے گا خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے. صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے. سب کہیے ہاللیلویا. میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ وہ یسوع مسیح کی توقع نہیں کر رہے تھے لیکن بائبل کہتی ہے یسوع ان کے درمیان موجود ہوا. یسوع ہم سے پیار کرتا ہے.
یسو ہم سے محبت کرتا ہے. وہ ایسا باپ نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ جتھے ہے نے انہاں نوں اوتھے ہی رہن دو. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مصیبت میں مستعد مددگار ہے. سب کہیے ہاللویا. ایسا مددگار جو ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہتا ہے, جو ہر جگہ موجود ہے. اور بائبل میں لکھا ہے جب وہ ڈر سے دروازے بند تھے, یسوع ان کے درمیان موجود ہوا. آج یسوع ہمیں مشکلات میں اکیلا نہیں چھوڑتا, وہ ہمارے ساتھ ہے. ہم نے ابھی خدا کے کلام میں پڑھا ہے کہ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں, لیکن خداوند اس کو سب سے کیا کرتا ہے؟ رہائی بخشتا ہے. میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں, مشکلوں میں چھڑانے والا یسوع آپ کی سلامتی چاہتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم مشکلوں میں رہے, بلکہ وہ تجھے چھڑانے کے لیے آگ کی بھٹی میں اتر آتا ہے, آپ خود اتر آتا ہے. بادشاہ نے کہا بھائی ہم نے تو 3 لوگ پھینکے تھے آگ میں, صدرک, میثق اور عبدالنجو, لیکن لکھا ہے چوتھے کی شکل الہ زادے کی سی ہے, یعنی خدا کا بیٹا یسوع مسیح اپنے لوگوں کو آگ کی بھٹی میں سے چھڑانے کے لیے ان کے درمیان اتر آیا. سب کہیے ہاللویا. میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہر طرح کے چیلنجز میں سے چھڑانے کے لیے یسوع اپنی سلامتی ہمیں دے رہا ہے. سب کہیے آمین. مشکلوں میں ہم اکیلے نہیں ہیں, بلکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ جب ہاؤ دے ریسپونڈ, آئیے اس آیت کو پڑھیں اور اندازہ کریں ہاؤ دے فیلٹ. لکھا ہے کہ جب 19ویں آیت میں یسوع نے, بلکہ میں پھر سے پڑھتا ہوں, یہودیوں کے ڈر سے دروازے بند تھے, یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. 20ویں آیت یہ کہہ کر اس نے اپنی ہاتھوں اور پسلیوں کو انہیں دکھایا, اور لکھا پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے. سب کہیے ہاللویا. انہیں پتا چل گیا حلے مشکلات تمہارے درمیان آ گیا ہے. ہاللویا. وہ سوچ رہے تھے کہ یہ ڈر اور خوف شاید انہیں مسیح سے دور کر دے گا, لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ یسوع آپ ان کے درمیان اتر آیا ہے, اور جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں سے ڈر اور خوف چلا جاتا ہے. جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں سے بندھن اور جوئے ٹوٹ جاتے ہیں. جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں مایوسیاں جاتی رہتی ہیں. سو آج زندگی کے جس بھی حلقے میں ہم خوف زدہ ہیں, یسوع آپ سے کہہ رہا ہے تمہاری سلامتی ہو. وہ اپنی سلامتی میری بیٹیوں, میرے بھائیوں, اور جو بہن بھائی ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں, یسوع کا کلام آپ کے لیے ہے کہ تمہاری سلامتی ہو. یسوع آپ کی سلامتی چاہتا ہے, اور اس کے پاس آپ کے لیے کیا ہے؟ اس کے پاس آپ کے لیے چیلنجز میں سلامتی کی پیشکش ہے. وہ سلامتی دے رہا ہے. تیسری بات جو میں اس حوالے میں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یسوع ہمیں سلامتی بخشتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا کام کریں. سب کہیے آمین. یسوع ہمیں اس لیے سلامتی دے رہا ہے تاکہ ہم اس کے کام کو پورا کریں. سب کہیے آمین. اور اس کے لیے اگر ہم اگلی آیت کو پڑھیں, آیت نمبر 21, تو یسوع نے کہا تمہاری سلامتی ہو, جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. سب کہیے آمین. بھائی ڈیمیلو, کیوں خداوند یسوع مسیح سلامتی دے رہے ہیں؟ تاکہ ہم اس کے کام کو پورا کریں. اس نے کہا باپ نے مجھے بھیجا ہے اور میں تمہیں بھیجتا ہوں. یسوع مسیح اس لیے ہمیں سلامتی دے رہا ہے.
وہ اس لیے ہمیں پیس آف مائنڈ دے رہا ہے، وہ اس لیے ہمیں ہول، کامل اور مکمل دیکھنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس زمین پر یسوع مسیح کی خوشخبری سنائیں، ہم اس زمین پر یسوع کے نام کا اشتہار دیں، ہم دنیا کو بتا دیں کہ یسوع ناصری کی قبر خالی ہے، دنیا میں سارے معبود اپنی قبروں میں ہیں، لیکن یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے۔ سب کہیے ہاللیلویا۔ What an impact they make۔ کیا آپ نے کبھی یسوع سے شاگردوں کی اس ملاقات کے بعد ان کی زندگی کے بارے میں سوچا ہے؟ میں سوچتا ہوں یسوع نے کتنا اثر ان کی زندگی پر ڈالا۔ ابھی بائبل میں لکھا ہے دروازیاں نو کنڈیاں لگیاں سن۔ کی لگیاں سن؟ They were afraid۔ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، انہیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے کہ بھائی جی میرا اگلا نمبر نہ آ جائے۔ تانوں پتہ ہے کرونا چ لوگاں نو بڑا ڈر سی کہ بھائی اے فلانی گلی چ بندہ مر گیا ہے، خبراں سنو تے اینے لوگ مر گئے نے۔ میں سوچتا ہوں ابھی جہاں جنگیں ہو رہی ہیں اور لوگ سڈنلی کہیں بھی بم کا کوئی گولا پڑتا ہو، لوگ سوچتے ہوں گے کہ کہیں اگلا نمبر میرا نہ ہو۔ They were thinking like that۔ وہ بھی اسی طرح سوچ رہے تھے کہ کہیں اگلا نمبر میرا نہ ہو، کہیں میں صلیب نہ چڑھا دیا جاؤں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب یسوع سے ملاقات ہو گئی انہوں نے اپنی جان یسوع کے لیے دینے کے تیار ہو گئے۔ وہ کہنے لگے ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن یسوع کی گواہی دینا بند نہیں کریں گے۔ میں آج صبح آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یسوع نے اس لیے ان کی زندگی میں سلامتی کو جاری کیا تاکہ وہ خدا کے کام کو پورا کریں۔ سب کہیے آمین۔ یسوع نے کہا جیسے باپ نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ یہ سلامتی اس لیے اس نے آپ پر نازل کی ہے، اس لیے اس نے آپ کی زندگی میں اپنے اطمینان اور امن کو رکھا ہے تاکہ اس جنگ و جدل اور نفرت سے بھری ہوئی دنیا میں آپ جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یسوع مسیح جو امن کا شہزادہ ہے، جو صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ دنیا سے محبت کرتا ہے۔ وہ دنیا کو تلوار اور ہتھیاروں سے نہیں بلکہ محبت سے جیتنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ محبت کا پیکر ہے جس نے دنیا سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اے دنیا میں کھوئے ہوئے انسان، یسوع تجھ سے محبت رکھتا ہے۔ ہمیں جا کر دنیا کو بتانا ہے کہ یسوع ساری دنیا سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھار میں سوچتا ہوں ابتدائی چرچ نے کتنے دکھ سہے۔ بائبل میں لکھا ہے انہیں آرے سے چیرا گیا۔ آرا سمجھتے ہیں؟ اے لکڑی دکان تے جاؤ نا، بڑیاں دکاناں چ انہاں بڑے بڑے آرے لگائے نے۔ اندازہ کرو ایک مسیح نو اس آرے دے اتے رکھ دیتا جاندا سی اور اے کیا جاندا سی کہ یسوع دا انکار کر دے، یسوع دا انکار کر دے، تینوں تے تیرے گھر والیاں نو چھڑ داں گے۔ لیکن کیسی محبت وہ یسوع سے کرتے تھے۔ لکھا ہے انہوں نے آرے پر چیرے جانا قبول کیا لیکن یسوع کا انکار نہیں کیا۔ میں آپ کبھی کبھار آپ کو شاید یہ آج ڈیجیٹل فارمیٹ میں یہ شاید ابتدائی چرچ کی پرسیکیوشن کی کوئی مووی مل جائے۔ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ گراؤنڈز تھے اٹلی میں۔ میں ایک بہت بڑی ایسے گراؤنڈ میں گیا اور مجھے ایک ہسٹورین نے بتایا، ٹورسٹ نے، اس نے کہا اس جگہ پر ابتدائی چرچ جو تھا اسے رومی بادشاہ اس طرح اذیت دیا کرتے تھے کہ ایک مسیحی کو وہاں
برہنہ کر کے چھوڑ دیا جاتا اور اس پر بھوکے شیر چھوڑ دیے جاتے. اندازہ کریں, میں اور آپ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے کتنی زیادہ اذیتیں پہلی ابتدائی کلیسیاؤں نے سہی, لیکن انہوں نے یسوع کا انکار نہیں کیا. آج خدا نے مجھے اور آپ کو کیوں سلامتی بخشی ہے؟ تاکہ ہم یسوع کے کام کو اس زمین پر کیا کریں؟ پورا کریں. آج سوال یہ ہے, کیا ہم یسوع مسیح کا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم مسیح کی بنیادی کر رہے ہیں؟ بلوچستان میں گزشتہ ہفتے غالباً ایک ہی دن میں ایک بس سے بہت سارے لوگوں کو اتارا گیا اور انہیں گولیاں مار دی گئیں. بلوچستان میں جہاں پر ہم نے چمن میں سکول بنایا, اس کے بالکل پاس میرے جو چند ایک دوست ہیں, ساتھی ہیں, انہوں نے مجھے کہا, بھائی تو پچھلے ایک مہینے میں کوئی 3 دفعہ بلوچستان گیا ہے, لیکن بی کیئرفل, بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. وہاں پر حالات بہت خراب ہیں, وہاں پر ہمیں کچھ کام کو سلو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں نے انہیں کہا, اس کا مطلب ہے کہ جب وہاں پر دکھ اور مصیبتیں بڑھ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے خداوند اس صوبے میں, اس خطے میں اور کام کرنا چاہتا ہے. خدا یاد رکھیے, مشکلات اس لیے نہیں آتی کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں, بلکہ مشکلات اس لیے آتی ہیں کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ حل مشکلات ہمارے ساتھ ہے. اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے. طوفانوں میں ہمیں ڈرنا نہیں ہے, بلکہ طوفانوں کو تھمانے والا یسوع ہمارے ساتھ ہے, جس نے کہا تھم جا, اور بائبل میں لکھا ہے طوفان تھم گیا. آج شاید میری اور آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کے طوفان ہوں, لیکن یاد رکھیے ہمیں یسوع مسیح کی ان ایکسپیکٹڈ وزٹ کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے. جیسے شاگردوں کے درمیان یسوع آ گیا, یسوع ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. یسوع کہے گا تمہاری سلامتی ہو, اور اس سلامتی کی 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. آج ان باتوں کو یاد رکھیے گا. پہلی بات, یسوع کی سلامتی خوف کو دور کر دیتی ہے. سب کہیے آمین. یسوع کی سلامتی کیا کرتی ہے؟ خوف کو دور کر دیتی ہے. دوسری بات, یسوع مسیح چیلنجز میں سلامتی بخشتا ہے. سب کہیے آمین. اور تیسری بات, یہ سلامتی وہ اس لیے ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم اس کے کام کو پورا کریں. یہ سلامتی اس لیے اس نے ہمیں دی ہے تاکہ ہم اس کے کام کو کیا کریں؟ پورا کریں. کبھی کبھار ہم سرد مہری کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی جی میں تے صبح بھی اٹھ کے دعا کرنا, دوپہری بھی دعا کرنا, راتی تے سارا دن میری دعا جو گزرتا رہتا ہے. خدا نے اس لیے انہیں سلامتی نہیں بخشی کہ بھائی وہ بت بن کے بیٹھے رہن, ایک جگہ تے جتے ہیں نے اوتھے ہی رہن, نہیں, بلکہ خدا نے انہیں کہا سب قوموں میں جا کر انجیل کی منادی کرو. خدا نے اس لیے ہمیں نجات نہیں دی کہ بھائی جتھے ہے وہ اوتھے رہو, نہیں, بلکہ خدا چاہتا ہے ہم کھوئے ہوں کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں کہ یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے. سب کہیے آمین. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہماری گلی میں, ہمارے ارد گرد کوئی بھی ایسا شخص نہ رہے جو مسیح سے دور ہو. سب کہیے آمین. ہمیں ہر شخص کو یسوع کے پاس لانا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ یسوع مسیح مشکلات میں, پریشانیوں میں, زندگی کے طوفانوں میں ہماری سلامتی اور ہماری برکت چاہتا ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیے, اپنی آنکھوں کو بند کیجئے گا. چند لمحوں کے لیے اس چیلنج پر غور کیجئے گا. یسوع نے ہمیں سلامتی
اس لیے بخشی ہے تاکہ ہم اس کے کام کو پورا کریں۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم سٹیٹک، ہم بت بن کر بیٹھے رہیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے، اپنے کاموں سے، اپنی بول چال سے، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنی ورک پلیس پر ہم یسوع کی گواہی دیں۔ ہم دنیا کو بتائیں کہ یسوع مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ مردہ کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن زندہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا یسوع زندہ ہے، جو آج بھی حالات بدل دیتا ہے، جو آج بھی خوف کو دور کر دیتا ہے، جو آج بھی مشکلات سے ہمیں چھڑا لیتا ہے۔ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، اس کا کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے۔ وہ ہمیں بچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ آئیے اپنی زندگی پر غور کیجئے۔ شاید آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا خوف ہے، ایسا ڈر ہے، ایسی مشکل ہے جس کے سبب سے آپ نے اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے۔ آپ اس سچویشن سے باہر نہیں آ رہے۔ یو آر ناٹ اسٹیپنگ آؤٹ۔ لیکن یسوع مسیح تیری مشکل گھڑی میں تیرے ساتھ موجود ہوا ہے۔ اور اے میری بہن، اے میرے بھائی، وہ اس کا کلام تیرے لیے ہے۔ تیری سلامتی ہو۔ شاید تیرے ذہن میں طرح طرح کی سوچیں ہیں، لیکن یسوع تجھے پیس آف مائنڈ آفر کرتا ہے۔ وہ تجھے سلامتی اور امن آج دیتا ہے۔ وہ تیری حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ وہ تیری خیریت چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تیرا روح، جان اور بدن اس میں محفوظ رہے۔ آئیے اپنے سوچوں اور خیالوں میں یسوع مسیح کی اس قدرت کو سامنے رکھیے جیسے شاگردوں کے درمیان تھی۔ ہم نے ابھی خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے، صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، شاید تیرے ارد گرد بہت سارے پہاڑ ہوں، لیکن یسوع چاہتا ہے تیری سلامتی ہو۔ یسوع تیری برکت چاہتا ہے۔ یسوع تجھے رہائی دینا چاہتا ہے۔ یسوع تجھے چھڑا لینا چاہتا ہے۔ یسوع تیری خوف کی زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہے۔ وہ ان بندھنوں کو توڑ کر تجھے آزاد کر دینا چاہتا ہے۔ آئیے یسوع مسیح کو اپنا آپ دے دیجئے، اس کے قدموں میں اپنے آپ کو سونپ دیجئے، اور آئیے میرے ساتھ مل کر اس گیت کا اس کورس کو مل کر گائیے گا۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، میری مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، میری مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ آتی ہے آندھیاں تو کر ان کا خیر مقدم، آتی ہیں آندھیاں تو کر ان کا خیر مقدم، طوفان سے لڑنے کو ہی خدا نے تجھے چنا ہے۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں،
میری مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا. بہت دفعہ ہم اپنی مشکلوں کا رونا روتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں مشکل نہیں حل ہونی, اے پریشانی میری زندگی تو نہیں جائے گی. ہم کہتے ہیں خداوند ہے کم کیویں ہوئے گا. ہم مشکلوں کا رونا روتے رہتے ہیں, لیکن آج آئیے مشکلوں سے کہہ دیجئے میرا خدا ہر طرح کی مشکل میں سے مجھے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ حل مشکلات ہے, اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے. جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. آج میں خدا کے اس کلام کی برکت کو آپ کی زندگی پر جاری کرنا چاہتا ہوں. یسوع کہہ رہے تمہاری سلامتی ہو. میری بہن, میرے بھائی, اپنی نگاہ یسوع پر لگا لے. وہ یہاں موجود ہے, وہ یہاں اترا ہوا ہے, وہ تیرے بندھنوں کو توڑ دے گا. آئیے اپنی آنکھیں بند کیجئے گا چند لمحوں کے لیے اور اس مشکل کو, پریشانی کو کہیے اے مشکل اور پریشانی یسوع کے نام میں چلی جا. اے پہاڑ میدان ہو جا. لیکن اگر تو ایمان لائے اور شک نہ کرے تو پہاڑ سے کہے گا وہ سرک جائے گا. کیا آپ یہ دعا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یسوع سے کہیے یسوع اس پہاڑ کو میری زندگی سے دور کر دے. یہ بیماری کا پہاڑ میری زندگی سے نہیں جا رہا, یہ قرضہ نہیں اتر رہا, یہ پریشانی نہیں اتر رہی, میری اولاد کی نافرمانی, میرے مالی حالات, لیکن کلام کہتا ہے خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. آئیے ایک دفعہ پھر اپنی آنکھیں بند کیجئے گا. میں اور بھائی شہباز اسی کورس کو مل کر گائیں گے. یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں, میری مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. آئیے اپنے لبوں سے اقرار کیجئے, اپنی آنکھیں بند کیجئے گا اور بڑے ایمان کے ساتھ اپنی فکریں یسوع پر ڈال دیں اور اس سے کہیے یسوع اس مشکل کے پہاڑ کو میری زندگی سے دور کر دے. یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں, میری مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. پھر سے کہیے یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں, میری مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. آتی ہے آندھیاں تو کر ان کا خیر مقدم, آتی ہے آندھیاں تو کر ان کا خیر مقدم, طوفان سے لڑنے کو ہی خدا نے تجھے چنا ہے. یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں, میری مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. آئیے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیے گا. میں آپ کے لیے دعا کرنے لگا ہوں. جو بھی مشکل پریشانی آپ کی زندگی میں ہے اسے یسوع کی صلیب کے سامنے لے آئیے. لیکن کسی بات کی فکر نہ کرو. ہم فکروں میں مر گئے ہیں, لیکن یسوع مسیح کو اپنی فکریں دے دیں جو ہماری زیادہ فکر کرتا ہے, جو ہم سے پیار کرتا ہے, جس نے صلیب پر میرے اور آپ کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیا ہے. لیکن جس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہی دے دیا وہ باقی چیزیں ہمیں کیوں کرنا دے گا. خدا باپ میں یسوع مسیح کے نام میں ایک ایک زندگی کے لیے اے خداوند تیری پاک حضوری میں دعا کرتا ہوں, ان کی
मुश्किलों में, इनके डर में, इनकी जिंदगी के चैलेंजेस में यीशु तेरी सलामती, यीशु तेरी होलनेस इनकी जिंदगियों में आ जाए खुदा। खुदा के बेटे यीशु के नाम से हर तरह का खौफ, डर, मुश्किल, परेशानियां, बंधन और जुए खुदा के बेटे यीशु के नाम में टूट जाए खुदा। खुदावंद अपने लोगों को उठा खड़ा कर, इनकी मुश्किलों और परेशानियों को दूर कर दे ऐ खुदा। खुदावंद मैं एक एक भाई के लिए, एक एक बेटे के लिए, एक एक बहन के लिए, एक एक बेटी के लिए, जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं गवाही टेलीविजन पर, खुदा मैं उन सब के लिए तेरी हुजूरी में दुआ करता हूं। यीशु के नाम में बंधनों को तोड़ दे, यीशु के नाम में जुओं को तोड़ दे, यीशु के नाम में बीमारियों को दूर कर दे। ऐ बीमारियों, यीशु के नाम में इन बदलों को छोड़ दो। खुदावन तेरी कुदरत का हाथ तेरे लोगों पर बढ़ जाए ऐ खुदा। ऐ बाप मैं ये दुआ करता हूं, तूने इसलिए हमें चुना है ताकि हम तेरे काम को करने वाले बने। खुदावंद हमें अपने काम करने का फजल दे, हमें अपनी खिदमत करने का फजल दे, हमें अपने गवाह बनने का फजल दे। मुश्किलात आएंगी ऐ खुदावंद, रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें फजल दे, हम सलीब उठाकर आगे बढ़ते जाएं खुदा। मुश्किलात हमें रोके ना, परेशानियां हमें रोके ना, बल्कि हम यीशु की सलीब उठाकर आगे और आगे ही बढ़ते जाएं खुदा। खुदावंद कलीसिया पाकिस्तान को तैयार कर ताकि वो तेरे बुलाए जाने के मकसद को पूरा करे। हम सबों को बरकत दे और हम सब पर तेरी सलामती और तेरी बरकत इसी तरह ठहरी रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब कहिए आमीन, सब कहिए हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं।